أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمونا آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب ساتھی؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے اور آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور ہمارے تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ساتھیوں، ہم نے سورہ انبیاء مکمل کی تھی۔ آج ہم سورہ حج کی تفسیر کا آغاز کریں گے۔ اس سورہ کے شروع میں ہی قیامت کے ہولناک زلزلے کی آگاہی دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کا ہولناک زلزلہ آئے گا تو ہر شخص اپنی قیمتی سے قیمتی متاع کو چھوڑ کر صرف اور صرف اپنی فکر کرے گا۔ آئیے سورہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ اس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی بڑا سخت ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بحث کرتے اور ہر سرکش شیطان کی اتباع کرنے لگتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا ہے، جو شخص شیطان کو اپنا دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور جہنم کے عذاب کی راہ دکھائے گا۔ لوگوں، اگر تمہیں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے میں کوئی شک ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے جو منقش بھی ہوتی ہے اور نقش کے بغیر بھی، تاکہ ہم تم پر اپنی قدرت واضح کر دیں۔ پھر ہم جس نطفہ کے متعلق چاہتے ہیں اسے رحموں میں ایک خاص مدت تک جمائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچہ بنا کر نکالتے ہیں، پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور جوانی کو پہنچو، پھر تم میں سے کسی کو تو روح قبض کر لی جاتی ہے اور کسی کو بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک زندہ رکھا جاتا ہے، تاکہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اس سورہ کے آغاز میں جو قیامت کے برپا ہونے کے وقت کی دہشت کا ذکر کیا گیا ہے، یہ بطور تمہید ہے، اور اس سے اصل مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا کر ان باتوں سے پرہیز کی تلقین کی جائے جو اللہ کے غضب کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جیسا کہ مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے جو جملہ اختیارات و تصرفات تھے ان کو اپنے بتوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اس آیت میں فی اللہ سے مراد اللہ کی ہستی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین اللہ کی ہستی کے قائل تھے۔ جھگڑا صرف اس بات میں تھا کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو بھی حاجت روائی اور مشکل کشائی کے کچھ نہ کچھ اختیارات حاصل ہیں، جبکہ وحی الہی ان کے اس عقیدے کی مکمل تردید کر دیتی تھی۔ پھر آگے آیتوں میں کہا گیا کہ ہر وہ شخص جو شیطان کی پیروی کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کے کہے پر چلے گا، اس کی باتوں کو مانے گا، تو اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ پھر آگے توحید باری تعالیٰ پر دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلی دلیل تو انسان کا اپنا وجود بتایا ہے۔ آدم کے پتلے کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ مٹی بے جان چیز ہے، جب اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تو وہ جیتا جاگتا انسان بن گیا، اور پھر اسی انسان سے آدم کے آگے مزید اولاد پھیلی۔ اب جو چیزیں یا غذائیں انسان کھاتا ہے وہ سب کی سب زمین سے حاصل ہوتی ہیں۔ انہی غذاؤں سے کہیں انسان کا گوشت بنتا ہے، کہیں ہڈیاں، کہیں عضلات بنتے ہیں، پھر اسی غذا سے ہی نطفہ بھی بنتا ہے،
اور اس نطفہ کے ایک قطرے میں ہزاروں جاندار جرثومے ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ دیکھیے کہ زمین بھی بے جان چیز ہے، اور یہ غذائیں جو انسان نے استعمال کی وہ بھی بے جان تھیں، لیکن اللہ نے انہی بے جان چیزوں سے زندہ اور متحرک جراثیم پیدا کر دیے۔ پھر ان ہزاروں جرثوموں میں کوئی ایک آدھ جرثومہ عورت کے خلیہ بیضا سے ملتا ہے تو انسان کی تخلیق کا عمل شروع ہو جاتا ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ اللہ کو منظور ہو تو، ورنہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے ملاپ کے بعد بھی حمل زندگی بھر کبھی قرار نہیں پاتا، حالانکہ مرد اور عورت دونوں کے نطفہ میں پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت الہی کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر آیتوں کے آخر میں انسان کی بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے کا ذکر کیا گیا ہے۔ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو جوانی تک اس کے جسم، اس کی عقل اور اس کی قوت ہر چیز میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لیکن جوانی کے بعد انسان وہی پہلی سی غذائیں بلکہ پہلے سے اچھی غذائیں کھاتا ہے، لیکن اس کی عقل اور قوت میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کا قد و قامت ایک مقررہ حد تک جا کر رک جاتا ہے، پھر اس میں مزید انحطاط رونما ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اعضاء کی کمزوری کے علاوہ اس کی عقل بھی معوف ہو جاتی ہے، سیکھی ہوئی باتیں بھول جاتا ہے اور بہکی بچوں کی سی باتیں کرنے لگتا ہے۔ کیا یہ شواہد ایسے نہیں ہیں کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے؟ نیز یہ کہ جو کچھ اللہ چاہتا ہے وہ اس کے کرنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، اور یہی وہ عمر ہوتی ہے انسان کی جو انتہائی بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے۔ اسی کو قرآن نے بدترین عمر سے تشبیہ دی ہے۔ آیت 5، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم نے اس پر می برسایا تو وہ حرکت میں آئی اور پھول گئی اور ہر قسم کی پربہار چیزیں اگانا شروع کر دیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ہی حق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو قبروں میں پڑے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم و ہدایت اور روشنی بخشنے والی کتاب کے اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہیں اور ازراہ تکبر حق سے اپنا پہلو موڑتے ہیں تاکہ دوسروں کو اللہ کی راہ سے بہکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلا دینے والا عذاب کا مزہ چکھائیں گے اور کہیں گے کہ یہ تیرے اپنے ہی اعمال کا بدلہ ہے جو تو نے آگے بھیجے تھے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اب ان آیات میں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر دلیل پیش کی گئی ہے۔ مختلف قسم کی نباتات اور اجناس کے بیج زمین میں پڑے بکھرے رہتے ہیں، جنہیں ہواؤں نے یا پرندوں نے جگہ جگہ پھیلا دیا ہوتا ہے۔ اسی طرح بے شمار چیزوں کی جڑیں بھی جگہ جگہ پیوند خاک ہوئی پڑی ہوتی، جن میں نباتاتی زندگی کا کوئی ظہور موجود نہ تھا، مگر جو ہی ان پر بارش کے چھینٹے پڑے تو ہر طرف زندگی لہلہانے لگی، ہر مردہ جڑ اپنی قبر سے جی اٹھی اور ہر بیکار پڑا ہوا بے جان بیج ایک زندہ پودے کی شکل اختیار کر گیا۔ اور یہ احیاء اموات کا ایسا عمل ہے جسے ہر انسان موسم بہار میں اور موسم برسات میں خود مشاہدہ بھی کرتا رہتا ہے۔ یہی صورتحال انسان کے جسم کی ہے، جس کا بدن گل سڑ جاتا ہے اور اس کے جی اٹھنے کا موسم یعنی نفخہ صور ثانی ہے۔ جب یہ صور پھونکا جائے گا اور یہ موسم آ جائے گا تو ہر انسان اپنے اپنے مدفن سے، اپنی اپنی قبروں سے زندہ اٹھا کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر آگے اللہ کے حق ہونے کی دلیل پیش کی گئی، اور اس جملے میں یعنی اللہ کے حق ہونے کے 3 مطلب ہیں اور تینوں ہی درست ہیں۔ ایک یہ کہ یہاں حق کا معنی سچا ہے، اللہ سچا، اللہ کا دین سچا، یعنی ان دونوں مثالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعثت بعد الموت کو حتمی اور یقینی قرار دے رہے ہیں، تو اس کی بات بالکل سچی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات ایک ٹھوس حقیقت ہے، اس کا وجود کوئی فرضی وجود نہیں جسے عقلی اشکالات کی وجہ سے تسلیم کر لیا گیا ہو۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ ایک زندہ و جاوید ہستی ہیں جو ہر چیز میں اپنی مرضی سے تصرف کرتے ہیں اور ہر چیز پر کنٹرول رکھے ہوئے ہے۔ اور تیسرے یہ کہ اس کائنات میں جو کچھ ظہور پذیر ہو رہا ہے وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات اور اس کائنات میں ظہور پذیر ہونے والے واقعات کو محض تفریح تباہ کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت ارادہ و اختیار اور قوت تمیز و عقل اس لیے عطا کی ہے کہ آیا وہ اس کائنات میں اللہ کا فرما بردار بندہ بن کر رہتا ہے یا نافرمان اور باغی بن کر زندگی گزارتا ہے۔ انسان کی اپنی یہ حالت ہے کہ جب وہ کسی کو کوئی ذمہ داری سونپتا ہے یا اجرت پر کوئی مزدور یا غلام رکھتا ہے تو اس کا محاسبہ بھی کرتا ہے۔ لہٰذا یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی محاسبہ نہ کرے کہ کوئی شخص اس کا حکم بجا لاتا ہے اور کون اس کا حکم عدولی کرتا ہے۔ اسی محاسبے کے لیے آخرت کی زندگی کا قیام ضروری ہے اور یہی عقل و حکمت اور عدل کا تقاضا ہے، اور دنیا کی مختصر سی زندگی چونکہ اعمال کی جزا و سزا کے لیے بالکل ناکافی ہے، لہٰذا اس لحاظ سے بھی قیامت اور روز جزا کا قیام ضروری ہے۔ پھر آگے آیتوں میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو علم اور ہدایت کے بغیر اللہ تعالیٰ اور قرآن کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ اب جو لوگ اللہ کی ذات یا اس کے اختیارات اور تصرفات یا اس کی دوسری صفات کے بارے میں بحثیں یا جھگڑے کرتے ہیں، ان کے پاس نہ تو کوئی عقلی دلیل ہوتی ہے، نہ کوئی تجرباتی دلیل ہوتی ہے، نہ کوئی علم ہوتا ہے، اور نہ ہی کوئی ان کے پاس ایسی کوئی معجزانہ بات یا دلیل ہوتی ہے۔ ان کے بحث فقط برائے بحث یا کج بحثی ہوتی ہے۔ ان کے پاس یہ بات کہنے کے سوا کوئی جواب نہیں ہوتا کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد ایسا کرتے آئے ہیں، لہٰذا ہم بھی ایسے ہی کریں گے یا کرتے رہیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ کوئی واضح دلیل نہیں ہے، اور اس کا جواب پھر صرف یہی ہے کہ پھر یہ لوگ، ان کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی گمراہی کے ساتھ ہی چلتی رہیں گی اور اپنے انہی آباء و اجداد کی باتوں کو پیچھے چلتے ہوئے اپنی آخرت اور دنیا دونوں ہی خراب کریں گے، اور ان لوگوں کی یہ گمراہی نسلاً بعد نسلاً ان کی اولاد در اولاد میں منتقل ہوتی چلی جائے گی۔ ان لوگوں کا اس جھگڑے سے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بھی ایمان و یقین کی راہ سے دور رکھیں اور اپنی طرح ان کو بھی گمراہ کر کے چھوڑ دیں۔ ایسے بغض و عناد رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کرے گا، اور آخرت کا عذاب تو بہرحال اس سے شدید تر ہوگا۔ استغفر اللہ۔ آیت 11 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اگر اسے کچھ فائدہ ہو تو اسلام سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت پڑ جائے تو الٹا پھر جاتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا بھی، یہ ہے صریح خسارہ۔ وہ اللہ کے سوا اسے پکارتا ہے جو نہ اسے تکلیف پہنچا سکتا ہے اور نہ فائدہ دے سکتا ہے، یہ ہے گمراہی کی انتہا۔ وہ اس کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب تر ہے، بہت برا ہے اس کا مددگار اور بہت برا ہے اس کا رفیق۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے، یقیناً اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ جو شخص یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا اور دوسروں کی طرف رجوع کرے، اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لٹکائے، پھر اسے کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دفع کر سکتی ہے جو اسے غصہ دلاتی ہے۔ ہاں وہ کتنی ہی کوشش کرے، تقدیر کے فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ اس طرح کی واضح آیات سے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور اللہ یقیناً ہدایت اسے ہی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ اب ان آیات میں دو طرح کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ منافق جو دل سے اسلام کے خلاف تھے لیکن اوپر سے اپنے آپ کو اسلام کا بہت سچا مخلص انسان ظاہر کرتے تھے، اور دوسرے وہ لوگ کا ذکر کیا گیا ہے جو واقعی میں حقیقت میں مومن مسلمان تھے اور اپنے ایمان کو بچا کے لے کر چل رہے تھے۔ پہلی قسم کے لوگ جو منافقین تھے، اس قسم کے لوگ تو جب اسلام میں داخل ہونے میں کوئی مشکل یا مصیبت نظر آتی تھی ان کو، یعنی کافروں اور مشرکوں کی طرف جانے میں کوئی مادی فائدہ نظر آتا تھا، تو فوراً اس کنارے سے اتر کر مشرکوں کی صف میں جا شامل ہوتے تھے اور ایسے بتوں یا آستانوں کی طرف رجوع کرتے جن کے اختیار میں دوسروں کا نفع نقصان تو کیا ہوگا، وہ اپنی بھی مدافعت نہیں کر سکتے۔ ایسے لوگوں کا نقصان تو یقینی ہے، انہوں نے دنیاوی مفاد کی خاطر اپنے ایمان کو ضائع کر دیا
اور جس دنیاوی فائدے کی خاطر انہوں نے یہ گمراہی کی راہ اختیار کی وہ فائدہ غیر یقینی ہے، کبھی وہ توقع پوری ہو بھی جاتی ہے اگر اللہ کو منظور ہو، تو بسا اوقات جس فائدے کی خاطر انہوں نے اپنے ایمان کو بھی بھینٹ چڑھایا ہوتا ہے وہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جب ان کو نظر آتا ہے کہ اسلام پر چلنا آسان ہے وہ چلتے رہتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ دوسری راہ زیادہ آسان ہے اپنا فوراً رخ بدل کے دوسرے کنارے پہ چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ منافقین کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ پھر دوسرے وہ لوگ بتائے گئے جو ایمان پر مکمل قائم اور دائم رہتے ہیں، چاہے کوئی کتنی ہی مصیبت آئے، کتنی ہی تکلیف آئے، کتنی ہی آزمائشیں آئیں، لیکن اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھاتے ہیں کہ وہ سچے مومن مسلمان ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کے باغات اور نہریں تیار کر رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ بلا شبہ اللہ جو چاہے وہی کرتا ہے۔ پھر آیتوں کے آخر میں ایسے شخص کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے رجوع کرتا ہے۔ اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لٹکائے پھر اسے کاٹ ڈالے۔ یعنی یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ تقدیر کے مقابلے میں تدبیر کسی کام نہیں آ سکتی۔ اس آیت کی تفسیر میں بعض مفسرین نے یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مراد لی ہے، اور مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول سے دنیاوی اور آخرت فتح و نصرت کے جو وعدے کر چکا ہے وہ ضرور پورے ہو کر رہیں گے۔ ہاں کفار و مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار اور غصہ دلانے والی ہو اور وہ اس نصرت ربانی کو روکنے کے لیے اپنی انتہائی کوششیں صرف کر کے دیکھ لیں، حتیٰ کہ آسمان میں ایک رسی تان کر اوپر چڑھیں اور وہاں سے وحی الہی اور آسمانی امداد کو منقطع کر کے آ جائیں، پھر دیکھیں کہ ان کی ایسی تدبیروں سے وہ وحی الہی اور نصرت ربانی آنا بند ہو جاتی ہے جس پر وہ اس قدر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ وہ تو ہر حال میں اپنے رسول تک اپنی وحی پہنچا کر چھوڑے گا۔ آیت نمبر 17، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور صابی اور عیسائی اور آتش پرست اور جو مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا، چوپائے اور لوگوں کی ایک کثیر تعداد اللہ کے حکم سر بسجود ہے، اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اور جسے اللہ ذلیل و خوار کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ وہی کچھ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں پر آیات میں یہودیوں، صابی، عیسائی اور آتش پرست اور مشرک لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جب قیامت واقع ہوگی اور فیصلے کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن فیصلہ کر دے گا اور بتا دے گا کہ ان سب میں سے کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ پھر آگے آیتوں میں کائنات کی ہر چیز کے سجدہ ریز ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ساری کائنات میں انسان اور جن ہی مکلف مخلوق ہیں اور انہی کو قوت ارادہ و اختیار دیا گیا ہے، باقی مخلوق تخمینی طور پر اللہ کے حضور ہر وقت سجدہ ریز رہتی ہے، اور ان کے سجدہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کام پر اللہ نے انہیں لگا دیا ہے یا جو خدمت ان کے ذمہ کر دی ہے اور جو قوانین ان کے لیے مقرر کر دیے ہیں، ان میں سے وہ تجاوز نہیں کرتے، اور انسانوں میں سے بھی ایک کثیر طبقہ ایسا ہے جس نے اپنے ارادہ کو اللہ کی مرضی کے تابع بنا دیا ہے اور برضا اور رغبت اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اور ان کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تاہم انسانوں کا ایک کثیر طبقہ ایسا بھی ہے جس نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا اور باقی تمام مخلوقات کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کی بجائے اللہ کے احکام کے مقابلہ میں سرکشی کی راہ اختیار کی، اور اس امتحان میں ناکام رہا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تھا۔ ایسے لوگوں کو یقیناً اس سرکشی کی سزا عذاب علیم کی صورت میں بھگتنی پڑے گی۔ یہاں پر اس صورت میں آیت سجدہ بھی ہے، اور جب بھی آیت سجدہ آئے تو ہمیں رک کر سجدہ ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس سجدے پر شیطان ٹھونگے مارتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور اس سورہ میں 2 جگہ پر سجدہ ہے۔ آیت نمبر 18 پر پہلا سجدہ ہے، اور یہی سجدہ متفق علیہ ہے جو ہر پڑھنے والے اور سننے والے کو
ضرور ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی قیامت کی جملہ اشیاء کے ساتھ سجدہ میں ان کے ہم آہنگ اور شریک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سجدہ بجا لانے والوں میں شامل فرمائے اور ہمیں ہمیشہ سربسجود رکھے اور ہمیں سربسجود رہتے ہوئے ہماری روح اس دنیا سے قبض کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔